بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم میں ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، یقیناً محبت کرتے بھی ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا ہے اس کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اتنی ہے۔ اب جہاں پہ ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہیں پہ اکثر آج کے معاشرے میں اور ہمارے اس معاشرے میں انڈیا پاکستان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے اور اس دعوے کے لیے ایک لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ عاشق ہے۔ یعنی کہ اکثر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ تو کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے عاشق کا لفظ استعمال کرنا یہ جائز ہے؟ کیا یہ مناسب اور صحیح ہے؟ کیا کبھی ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پرکھا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کسی مستند عالم، کسی اس سے جا کے ہم نے کبھی پوچھا ہے کہ ایسا کہنا ٹھیک ہے یا ایسا کہنا ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ لفظ جو عاشق ہے یہ ایک بازاری لفظ ہے، یہ ایک گھٹیا لفظ ہے۔ آپ فلمیں دیکھیں، آپ ڈرامے دیکھیں تو فلموں اور ڈراموں کے اندر یہ عشق اور عاشق کا لفظ آپ کو ملے گا، ورنہ یہ جو عشق کا لفظ ہے، آپ پورا قرآن مجید پڑھیں، پورا قرآن مجید، آپ کو پورے قرآن مجید کے اندر عشق کا لفظ نہیں ملے گا۔ نہ تو کسی کی ذات کے بارے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سخت محبت کا لفظ بھی محبت میں آیا ہے، عشق نہیں آیا۔ قرآن مجید میں بارہا مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا طریقہ کار بتایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ادب کیسے کرنا ہے، پیش کیسے آنا ہے، آپ کا احترام کیسے کرنا ہے، آپ کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے آداب کیا ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسے نہ پکارا کرو، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ سورہ الحجرات کی 2 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی بات کرتے ہوئے تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند ہونی چاہیے، کہ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم پکاریں تو نام لے کے نہ پکاریں، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، جیسے ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ناموں کے ساتھ، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکاریں۔ قرآن مجید آپ اٹھا کے دیکھیں، پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یا محمد نہیں کہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یا محمد نہیں کہا ہے، بلکہ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی فرمایا ہے، کہیں یا ایھا المزمل، اور کہیں یا ایھا المدثر، یا اور الفاظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لائق نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کر کے بات کرنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے خلاف ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اور ہمیں بتائی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورہ البقرہ آیت نمبر 104 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راعنا کہہ کے نہ پکارا کرو۔ رائنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، یا اہل عرب جو ہوتے ہیں وہ کسی شخص کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لیے رائنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا،
بلکہ آپ لوگ یہ کہا کرو کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انظرنا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال کیا کرو۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رائنا کے لفظ سے کیوں منع کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی ہے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بغض میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور بغض میں وہ اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑا کرتے تھے، اور بگاڑ کے رائنا کو رائنا کہا کرتے تھے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے چرواہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، تو وہ رائنا کو رائنا کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی توہین کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا ہے، حالانکہ رائنا برا لفظ نہیں ہے، رائنا برا لفظ ہے، لیکن رائنا برا لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایمان والوں کو یہ حکم جاری فرمایا ہے، تم لوگوں نے رائنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا۔ یہ لفظ جو ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے منافی ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے پھر کیا کہنا ہے کہ انظرنا، ہماری طرف دیکھیے۔ تو اب دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو لفظ غلط نہیں ہے لیکن اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے غلط بنا دیا گیا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ اس لفظ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لفظ عشق کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے عاشق کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس لفظ کو کیسے پسند کر سکتا ہے؟ پورا قرآن مجید پڑھیں، آپ کو لفظ عشق نظر نہیں آئے گا، ذخیرہ احادیث میں آپ کو کہیں پہ بھی لفظ عشق نظر نہیں آئے گا، صرف ایک من گھڑت روایت ہے، سوید بن سعید کی من گھڑت روایت ہے جس کے اندر لفظ عشق استعمال ہوا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ من عاشق فعفا فماتا فہو شہید، کہ جس شخص کو عشق ہو گیا ہو، جس کو عشق ہو جائے اور وہ پاک دامنی کے ساتھ رہے، یعنی کہ کوئی برائی نہ کرے، اس حال میں اس شخص کی موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ اب یہ جو روایت ہے یہ من گھڑت اور ضعیف روایت ہے، تمام محدثین نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات کے اندر کبھی بھی کہیں پہ بھی اس کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں کہیں سے بھی آپ کو اس کا لفظ نہیں ملے گا۔ یقیناً اگر یہ ادب والا لفظ ہوتا، اگر یہ محبت کا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے کہ تم نے یہ کہنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے ہیں، آپ سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیتا۔ جبکہ یہ جو لفظ عشق ہے، یہ عاشق ہے، یہ انتہائی غلیظ اور گھنونا لفظ ہے۔ کیا ہم اپنے والدین کے لیے عشق کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ کوئی شخص یہ کہنا پسند کرتا ہے کہ میں اپنے باپ کا عاشق ہوں، کوئی شخص یہ کہنا پسند کرتا ہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، کوئی شخص یہ کہنا پسند کرتا ہے کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں۔ کیا ہم اپنی بہنوں سے محبت نہیں کرتے؟ کیا ہمیں ان سے پیار نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے والدین سے پیار نہیں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن کیا ہم اپنی بہنوں کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے عاشق ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی ماں کا عاشق ہوں؟ جب اس سے یہ کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، اپنی بہن کا عاشق ہوں، پھر تو توبہ توبہ شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آتی ہے تو پھر یہ گھنونے اور غلیظ قسم کے لفظ ان کے لیے ادب کا تقاضا بن جاتے ہیں، ان کے لیے مہذب اور انتہائی ایمان کا حصہ بن جاتے ہیں ایسے الفاظ۔ اسی طرح دوسرا جو زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم یا آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو کیا نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی معشوق ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی معشوق ہے اور آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو؟ العیاذ باللہ ایسے لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات عرض کرنے کا، یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ تمام مسلمانوں سے درد مندانہ اپیل اور گزارش ہے کہ خدا را اس لفظ کو نکال دیں۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو محب رسول کہہ سکتے ہیں، مطیع رسول کہہ سکتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ سکتے ہیں، متبع کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔